اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی دنیا میں کامیابی اور ناکامی کا مدار 3 چیزوں پہ رکھا ہے۔ چنانچہ جب انسان ان تینوں چیزوں کو دیانتداری اور سمجھداری کے ساتھ حاصل کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ دیانتداری یا سمجھداری کے ساتھ ان 3 چیزوں کو حاصل نہیں کر پاتا یا کسی ایک چیز کو بھی مس کر دیتا ہے تو پھر ناکامی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ گویا کہ 3 کا مجموعہ یہ اس کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور 3 میں سے کسی ایک کا بھی حاصل نہ ہونا اس کی ناکامی کی دلیل ہے۔ تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں جب انسان کو حاصل ہوتی ہیں تو وہ کامیاب کہلاتا ہے۔ اور یہ اصول صرف تکوینی نہیں ہے، تشریبی ہے۔ تکوینی ہونے کا مطلب یہ کہ کائنات کے جو نظام چلتے ہیں، کائنات کے نظاموں میں بھی یہ اصول کار فرما ہے کہ یہ 3 چیزیں جب انسان حاصل کر لیتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ 3 میں سے کوئی ایک چیز بھی حاصل نہ کر پائے تو ناکام رہتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ اصول تشریبی ہے کہ شریعت کی عبادات کے اندر بھی انسان ان تینوں چیزوں کو جب متعین کر لیتا ہے، تینوں چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بھی چیز اس کی رہ جاتی ہے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز مقصد کا تعین ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کا گول کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز مقصد کا تعین ہے۔ مقصد کے تعین کے بعد راستے کی تلاش ہے کہ وہ مقصد کس راستے سے حاصل کیا جائے گا۔ تو گویا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کا راستہ ہے، اس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرا، اس راستے پہ کس طرح آسانی سے چلا جا سکتا ہے، آسانی سے وہ راستہ کیسے طے کیا جا سکتا ہے، تیسری یہ چیز۔ تو گویا کہ یہ 3 چیزیں، ایک تو مقصد کا تعین، دوسرا حصول مقصد کا راستہ، اور تیسرا راستے پر آسانی سے چلنا۔ یہ 3 چیزیں جب انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں تو وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، وہ کامیابی کے ساتھ اس کو حاصل کر لیتا ہے، عبور کر لیتا ہے۔